بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے. لیکچر نمبر 54 پیش خدمت ہے. فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر کو پاکستان میں اسلامی نظام مملکت کو روکنے، انگریز کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت اور سسٹم کو جاری رکھنے کے لیے ایک سازش کے تحت 1951 کو لیاقت علی خان کو اس لیے قتل کروا دیا کہ وہ پاکستان کا آئین تیار کر رہا تھا. نہ اس کا پرچہ درج کیا، نہ اس کی تفتیش کرائی، نہ ملزموں کا پتہ چل سکا. قائد اعظم 1947 کو گورنر جنرل پاکستان بنے، 1948 کو وفات پا گئے، ملک یتیم ہو گیا. ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا. 1951 کو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا. غلام محمد نے 1954 کو خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کے عہدہ سے فارغ کر دیا. مولوی تمیز الدین اسپیکر اسمبلی نے اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی. فل بینچ نے اپیل کی سماعت کی، اسمبلی بحال کر دی. غلام محمد نے ان احکام کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی. چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس منیر نے اپیل کی سماعت جاری کر رکھی تھی. اسی دوران غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان عدالت میں پہنچ گئے. جسٹس منیر سے 1954 کو غلام محمد گورنر جنرل کو بالجبر بحال کرا لیا. اس کے بعد غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا. ان دونوں نے مل کر غلام محمد سے استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا. اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا. اس کی منظوری بھی جسٹس منیر نے ہی دی. اب عدلیہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی فوجی سٹیمپ بن کر رہ گئی. ایوب خان، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، جسٹس منیر نے مل کر 1954 تا 1958 تک سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریگار، فیروز خانون وزیر اعظم اور فوجی کمانڈر سکندر مرزا گورنر جنرل پاکستان کو مارشل لا لگا کر سکندر مرزا سے زبردستی مار پیٹ کر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا. مارشل لا کو بھی چیف جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا. اس نے انگریز کے پروردہ ملکی غدار جگیردار ٹولہ، جن کی جگیریں انڈیا کی طرح ضبط کرنی تھیں، ان کو پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کو حکومتی ادارے مہیا کر دیے. انگریز کا مغربی جمہوریت کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا تعلیمی نصاب، اس کے ایتیسن نما انگلش میڈیم تعلیمی ادارے، انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر کی سرکاری بالادستی، جگیردار ٹولہ ان کی اولادوں کو حکومتی ایوانوں اداروں کی حکمرانی دے دی. 1958 تا 1970 تک انگریز کا ایک مفتوحہ ملک کی عوام پر مسلط کیا ہوا استحصالی نظام حکومت ان کے پروردہ جگیردار ٹولہ کے کالے انگریزوں نے سنبھال لیا. انہوں نے ملک کو جیل، عوام کو بدترین کیوبا جیل کا قیدی بنا لیا. جگیردار ٹولہ کہ چند دہشت گردوں کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے انسانی شکل میں وحشی درندوں نے دینی اخلاقیات، اسوہ حسنہ، حسن خلق، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، انسانیت کے لیے بے ضرر
اور منفعت بخش ہونا، مخلوق خدا کی عزت و حرمت، امان و دیانت، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، شرم و حیا جیسے اسلام کے بنیادی دستور حیات کو کچل کر رکھ دیا۔ انسان کے روپ میں انسانیت سوچ وحشی پن کو فروغ دیا، بنی نوع انسان کو معاشی معاشرتی دینی قتال و استحصال کے دکھ درد کی اذیتوں میں مبتلا کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، منصف شاہی کا جسٹس منیر، انگریز کی کلبوں کے شرابی زانی سیاسی ٹولہ کا ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو سبکدوش اور سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل، عدلیہ کا چیف جسٹس منیر، بدبخت بد نصیب طبقہ کے وحشیوں نے انڈیا سے ہجرت کے دوران ہندو سکھوں کے درندوں کا 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کے مرد و زن کا قتال، 3-4 لاکھ بیٹیوں بہنوں ماؤں دختران اسلام کے چھینے جانے، یرغمال بنانے، ان کے جسموں کو نوچنے، ان سے اولادیں پیدا کرنے کے دکھ صدمات، ان کی تڑپتی روحیں، ان کی سسکتی بلکتی تڑپتی آہیں، ان کے خون آلودہ آنسو سراپا سوال بنے کھڑے تھے، وہ سب کچھ بھول گئے۔ بد نصیبوں، بدبختوں، ان کا جواب دو، کیا یہ سب قربانیاں انگریز کو نکالنے ان کی باغیات کے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان، اس کے جاگیردار فوجی ٹولہ، اس کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے درندوں کے ذریعے پاکستان کے فرزندان اسلام، ان کی نسلوں کو اسلامی تہذیب سے مغربی جمہوریت کے کفر کے کلچر کے طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت کے ذریعے اس میں کنورٹ کرنا، پاکستان کو کفر نگری بنانے، اہل وطن فرزندان اسلام کے معاشی معاشری دینی قتال کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ یا پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو فوجی گن پوائنٹ پر جھوٹے الزامات لگا کر حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ، اسلام کے نفاذ کو بالجبر کچلنے، کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ سڑکیں، نہریں، ڈیم، کسانوں، مزدور، محنت کاش، ہنر مند رات دن کی محنت و مشقت سے تعمیر کریں۔ 23 کروڑ اہل وطن بھوکے ننگے، روٹی کپڑا چھت سے محروم، تعلیم، تعلیمی اداروں، سرکاری ملازمتوں، حکومتی ایوانوں، اداروں سے محروم، 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین بطور انعام معاشی معاشرتی دینی قاتلوں پر مشتمل کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کرنا ایک ظلم عظیم تھا۔ یہ سلسلہ مجرمہ آج بھی جاری ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ نے عوام کو مصارعہ اور قیدی بنا لیا۔ عوام ان کے ظلم و جبر استحصال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان، اس کی جنرل رانی، مسٹر بھٹو شرابی زانیوں نے مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان، اس کی جنرل رانی، مسٹر بھٹو شرابی زانیوں نے مشرقی پاکستان کے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے فوج اتار دی۔ 90,000 سپاہ نے ان کے حکم کے تحت ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دولخت کر دیا۔ نہ ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، نہ یحییٰ خان اور اس کی جنرل رانی یا مسٹر بھٹو شرابی زانیوں کو نہ ہی پھانسی دی اور نہ ہی کوئی سزا دی گئی۔
ستم بلائے ستم ان مجرموں نے 1 یونٹ کو توڑا. 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا لی. پاکستان کو معاشی طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان کے 158 ملنے کی بجائے 4 صوبائی حکومتوں، 4 اسمبلیوں کے ہزاروں MP ان کے 4 وزرائے اعلیٰ، لاتعداد وزیر و مشیر، 4 گورنر، 4 سپیکر، ان کا مراعات یافتہ شاہی طبقہ کی افواج، 23 کروڑ کسان و مزدور کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، مال و دولت کو کینسر کی طرح چمٹ گئے. اگر کسی ملک کی آمدن 1 کھرب ہو، اس کے اخراجات 10 کھرب تک بڑھا لیے جائیں تو کیا وہ ملک بچ سکتا ہے؟ اس طرح ڈانسر ماں کے بیٹے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے NRO اور حقوق نسواں کے نام پر 51% جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی عوام ادارے بڑھا کر ملکی اخراجات کا بجٹ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھا لیا تو ملک کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ چاٹ کر IMF کے پاس ملک گروی رکھ دیا گیا. ان کی سرکاری ذاتی گاڑیوں، جہازوں، ان کے اندرون بیرون ممالک حکومتی ذاتی ایوانوں، اداروں، ان کی ملکیتوں کو ضبط کرنا، 23 کروڑ عوام غربت، تنگ دستی، بھوک، ننگ اور بے بسی کی چتا میں جلنے کی بجائے فطرت کے عمل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. نہ وہ ان کو، نہ ان کے شاہی محل، نہ ان کی ملکیتیں بچ سکیں گی. انگریز کا پروردہ حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے ممبران کا اور ان کی رشوت، کمیشن، کرپشن کا اضافہ بھی بڑھ جائے گا تو وہ ملک کیسے بچ سکے گا؟ 1 یونٹ کو بحال کرنا، جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کو ختم کرنا، NRO کے حکومتی مجرموں، 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں، اداروں سے ختم کرنا، اعتدال و مساوات نافذ کرنا، عدل قائم کرنا، مغربی جمہوریت کا 4-5 ہزار جگیردار ٹولہ جو افرادی قوت، مادی وسائل، معاشی طاقت رکھتا ہے وہی الیکشن جیت سکتا ہے. دوسری طرف 23 کروڑ فرزندان اسلام، دینی اہلیت، عمدہ کردار، بہترین اخلاق، خدمت خلق کے پرستار، سادہ اور سلیس زندگی گزارنے والے، امانت و جانت کی خوشبو سے معطر افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے جو ملک ملت کی فلاح کے ضامن عدل کو نافذ کرتے ہیں. حق حاکمیت، حق احتساب پاکستان کے ہر فرد کے پاس ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.